بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو رحمان وائس کی طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، آج ایک ایسے شخص کا واقعہ پیش خدمت ہے جنہیں دنیا حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ایک ایسے شخص کا قصہ جنہوں نے اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں کی۔ ایک ایسا شخص جس کے بارے میں حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خاص طور پر ہدایت کی گئی کہ اگر وہ اس شخص سے ملیں تو اس سے دعا ضرور کروائیں، اور ایک ایسا عاشق رسول جس کے دل میں محبت کی آگ جلتی رہی مگر قسمت نے انہیں روکے رکھا۔ یہ کہانی ہے حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کی، ایک ایسی ہستی جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے کیا۔ آج آپ کو اس عظیم ہستی کا مکمل قصہ ہمارے چینل پر سننے کو ملے گا، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سماعت فرمائیں۔ پیارے دوستوں، حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کا اصل نام اویس بن عامر تھا۔ آپ یمن کے ایک گاؤں کرن میں پیدا ہوئے، اس نسبت سے آپ کو کرنی کہا جاتا ہے۔ حضرت اویس رحمت اللہ علیہ کا تعلق ایک نہایت غریب اور سادہ گھرانے سے تھا۔ آپ کے والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور آپ کی والدہ نابینا تھی۔ آپ نے اپنی ساری زندگی اونٹ چرانے میں صرف کر دی تاکہ اپنی والدہ کی خدمت کر سکیں۔ اگرچہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں موجود تھے، لیکن اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے مدینہ شریف نہیں جا سکے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے تو اچانک آپ نے فرمایا کہ یمن میں ایک ایسا شخص ہے جس کا نام اویس ہے، اس کی ایک والدہ ہے اور وہ ان کی خدمت کرتا ہے اور وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اگر وہ تمہیں ملے تو اس سے دعا ضرور کروانا۔ یہ بات سن کر صحابہ کرام حیران رہ گئے کہ ایک ایسا شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی دیکھا تک نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی دعا کی سفارش کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، بے شمار لوگ ان کی سفارش سے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ بات سن کر صحابہ کرام میں بے چینی بڑھ گئی اور یہ سب سوچنے لگے کہ یہ ہستی کون ہے۔ حضرت اویس کی سب سے بڑی پہچان یہ تھی کہ آپ اپنی والدہ کے بہت زیادہ خدمت گزار تھے، جو آپ کی پہچان بن چکی تھی۔ آپ سارا کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے، اپنی ماں کے لیے کھانا بناتے اور ان کی ہر ضرورت کو پورا کرتے۔ آپ کی ماں ضعیف اور نابینا تھیں اور حضرت اویس کو مدینہ جانے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ وہ فرماتی تھیں کہ بیٹا، میں نابینا ہوں، اگر تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو میرا خیال کون کرے گا؟ تو حضرت اویس رحمت اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے ترستے رہے، لیکن پھر بھی آپ نے ماں کی خدمت کو ترجیح دی۔ یہی وہ مقام تھا جس نے انہیں دنیا میں سب سے بلند درجہ دیا۔ تو حضرت اویس رحمت اللہ علیہ کو ہر لمحہ یہ خیال رہتا تھا کہ کاش وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر سکتے۔ ایک دن آپ کی والدہ نے محسوس کیا کہ ان کا بیٹا بے چین ہے، تو انہوں نے اجازت دے دی کہ اے میرے بیٹے، تم مدینہ جا سکتے ہو، لیکن ایک شرط پر۔ تو حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ بہت خوش ہوئے اور فوراً پوچھا کہ کون سی شرط ہے؟ تو ماں نے فرمایا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکے تو فوراً واپس آ جانا۔ ماں کی شرط کو تسلیم کرتے ہوئے حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ فوراً مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حضرت اویس رحمت اللہ علیہ مدینہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پر موجود نہیں تھے۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کے پہنچنے سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر پر جا چکے تھے۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے دل تھام کر سوچا کہ میری ماں نے کہا تھا اگر ملاقات نہ ہو تو فوراً واپس آ جانا۔ یہ بات سوچتے ہوئے آپ دروازے کو حسرت بھری نظروں سے دیکھتے رہے اور پھر اپنے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی چاہت لیے واپس یمن لوٹ گئے۔
ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر سال حج کے دوران حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کو تلاش کرتے۔ ایک سال وہ ایک قافلے کے پاس گئے اور پوچھا کیا تم میں سے کوئی اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کو جانتا ہے؟ تو ایک شخص بولا کہ جی ہاں میں انہیں جانتا ہوں، وہ اونٹ چراتے ہیں اور بہت نیک انسان ہیں، مگر لوگ انہیں پاگل سمجھتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تم سے دعا کروانے کو کہا تھا۔ تو حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ گھبرا گئے اور بولے کہ میں کون ہوتا ہوں، میں تو ایک حقیر غلام ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، تم وہ ہو جس کا ذکر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ تو حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے عاجزی سے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اور کہا کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، اور اگر میری دعا سے کسی اور کا بھلا ہو سکتا ہے تو میرے بھائیوں کے لیے بھی مغفرت کر دے۔ تو حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کی یہ مختصر کہانی ہمیں ماں کی خدمت، عاجزی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاتی ہے۔ پیارے دوستوں، جو اپنی ماں کا فرما بردار ہوتا ہے وہی اصل کامیاب ہے۔ اگر آپ کو حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کا یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اسے اپنے پیارے دوستوں سے ضرور شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔